بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر سر پہ۔ جی تو جناب، کہاں کہاں موسم جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے۔ گرمی کی جو شدت تھی وہ اب کم ہو گئی ہے، لیکن ہیومیڈیٹی جو ہے، ہبس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ کہاں کہاں سے مجھے سن رہے ہیں، کس شہر سے نوٹ پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو ناول ہے بہت ہی خوبصورت کزن بیسڈ ناول ہے، بڑا پیارا ناول ہے، بڑی اچھی سٹوری ہے۔ یہ آیا تھا ناول ماہنامہ ہینا کے شمارے میں، جو تھا آئی تھنک 2019 کا منتھ، اس کا اب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو بڑی خوبصورت سی سٹوری ہے ندا علی عباس کی، میری زندگی ہے تو، رومانٹک سٹوری ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری زندگی ہے تو بائے ندا علی عباس۔ آج کافی دنوں کے بعد موسم اپنے عروج پہ تھا۔ رات سے مسلسل بارش برستی بارش نے عظیم والا کے مکینوں کے موڈ کو کافی خوشگوار بنا ڈالا تھا۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازیں اور خوشبوؤں نے پورے گھر کو مہکا رکھا تھا۔ لاؤنج سے آتی کہکہوں کی آوازوں سے کچن میں کھڑی پاکیزہ جلد بھن رہی تھی۔ ایک چولہے پر چائے کے لیے پانی چڑھا کر دوسرے چولہے پر کڑھائی میں تیل ڈال کر وہ پکوڑوں کے لیے آمیزہ تیار کرنے لگی تھی۔ چائے دم پر تھی جب اوون کا برنر بج اٹھا تھا۔ تیزی سے پکوڑے پلیٹ میں نکال کر آنچ آہستہ کرتے ہوئے وہ اوون کی جانب مڑی۔ کیک کو اوون سے نکال کر جیسے ہی وہ پلٹی، وہ دھک رہ گئی۔ یا اللہ، یہ پکوڑوں کی پلیٹ کہاں غائب ہو گئی؟ لاؤنج میں کہکہوں کی آواز سن کر برنر بند کر کے وہ کچن سے باہر آئی تو اگلا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ میز پر پڑی پکوڑوں کی پلیٹ جو تقریباً خالی ہو چکی تھی، اور صوفوں پر بیٹھے وہ پانچوں نفوس اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ارے پاکیزہ، آؤ نا، تم بھی ہمارے ساتھ موسم انجوائے کرو نا، یہ لو پکوڑے تم بھی کھاؤ۔ اسے آتا دیکھ کر عفان نے تان لگائی تھی، کچن سے پکوڑے تم نے چرائے ہیں؟ پاکیزہ نے عفان سے تقریباً پلیٹ چھینتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ عفان نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے پاکیزہ، آپ بھی یہ پکوڑے چوری شدہ تھے؟ عیشا نے چیختے ہوئے عفان کو دیکھا تھا۔ عفان بھائی، یہ فاؤل ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ نے باہر سے منگوائے ہیں۔ اس سے غصے سے عفان کو گھورا۔ پاکیزہ، ہمیں نہیں پتہ تھا یار، قسم سے ہمیں ایفی نے دعوت دی تھی کھانے میں۔ عیشا نے بھی ہاتھ جھاڑتے ہوئے سارا ملبہ عفان پر گرایا تھا۔ پاکیزہ نے قہر آلود نظروں سے عفان کو دیکھا تھا۔ کتنی سیلفش ہو تم، ساری کی ساری پکوڑے تم لوگ کھاؤ، گھوریاں مجھے ڈالو۔ قسم سے یار، میں نے تو ابھی ننا منا سا ہی پکوڑا اٹھایا تھا کہ تم آ گئے۔ عفان نے لہجے میں مسکینیت طاری کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جبکہ باقی سب اپنے اپنے کہکہوں کو گلے میں ہی گھونٹ دیا تھا۔ اللہ اللہ، ایفی بھائی کتنے جھوٹے ہو آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آج کی دعوت آپ کی طرف سے ہے، پکوڑے اور کیک کھلا رہے ہیں آپ ہمیں کیا پتہ آپ چوری کر کے ہمیں کھانے کی دعوت دو گے۔ مسکان نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ عفان نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ حد ہے، لگتا تو نہیں بہن ہو تم میری۔ اگلے ہی لمحے دھڑا دھڑ کشن کی بارش کرتی پاکیزہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا تھا۔ عفان کے بچے، بچ کر دکھاؤ مجھ سے۔ آج صبح کی کچن میں کھڑی کھڑی میری کمر ٹوٹ گئی اور تم دعوتیں اڑاؤ۔ جو چیز ہاتھ میں آئی وہ اسے مارتی چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں یہ سب کچھ پاپا لوگوں کے لیے بنانے کے لیے صبح سے کچن میں گھسی بیٹھی ہوں۔ پہلے تو 2-3 بار مجھ سے جل گئے، اور اب جب صحیح بنے تب آپ لوگوں نے کھا لیے۔ اب پھر مجھے آمیزہ بنانا پڑے گا، پھر دیر ہو جائے گی، پھر پاپا سے ڈانٹ پڑے گی۔ پاکیزہ نے سنجیدگی سے ارمان کو دیکھا تھا۔ قسم سے یار، میں نہیں جانتا تھا تم کچن میں تھی، اور سچ میں یہ سب ایفی کا کیا دھرا ہے۔ 2-4 اور لگاؤ اسے۔ ارمان نے مسلسل خود کو اشارے کرتے عفان کو ہری جھنڈی دکھائی تھی، اور پاکیزہ نے غصے سے عفان کو دیکھا تھا اور ہاتھ میں تھاما کشن اسے دے مارا تھا۔ اور پھر اسی کی بدقسمتی تھی کہ عفان تو دانت نکالتے ایک سائڈ پہ ہو گیا، کشن سیدھا سامنے سے آتے پاپا چاچو تایا ابو کے پاؤں میں جا گرا۔ پاکیزہ کا چہرہ فک ہوا ہی باقی سب کو بھی گویا سانپ سونگھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے پاکیزہ، چھوٹی بچی ہو تم، جب دیکھو اچھل کود میں لگی رہتی ہو۔ پاپا نے کھا جانے والی نظروں سے پاکیزہ کو دیکھا تھا۔ سوری پاپا، وہ میں۔ پاکیزہ نے منمناتے ہوئے عفان کو دیکھا، جبکہ پاپا کا غصہ سوا نیزے پہ جا پہنچا۔ کیا میں لگا رکھی ہے، کام تو تم سے ڈھنگ کا ہوتا نہیں۔ گھنٹہ پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے فرینڈز آئے ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو، مگر نہیں، میری سنتا کون ہے یہاں۔ اخلاص عظیم گویا بھڑک ہی اٹھے تھے۔ چھوڑیے نا بھائی صاحب، بچی ہے، بھول ہو گئی ہوگی۔
इधर उधर किसी काम में लग के छोटे चाचू ने पापा को आराम करना चाहा था। सॉरी चाचू, दरअसल हम लोगों ने जी पापा सब रेडी है, मैं बस अभी लाती हूँ। इससे पहले कि अफान उसकी सफाई में कुछ कहता, पाकीज़ा तेज़ी से उसकी बात काटते हुए बोली और सर झुकाए किचन की जानिब चल दी। चलो लड़कियों उठो, तुम भी हर वक्त ऊट पटांग हरकतें करती रहती हो, चलो जाओ तुम भी। पाकीज़ा का हाथ बटाओ, किचन में सुबह की अकेली लगी हुई है बेचारी। ताई अम्मा ने बाकी लड़कियों को टोका था, जबकि वो सारी एक एक करके खिसक ली थी। तुम्हारे मुंह में तो ज़बान नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, मगर मेरी बात क्यों टोक दी थी तुमने? बताने देती तुम चाचू को जो सच था। अफान भी सबके पीछे किचन में चला आया और गुस्से से पाकीज़ा से मुखातिब हुआ, मगर वो रुख मोड़े पकौड़ों का आमेज़ा बनाती रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ पाकीज़ा। अफान ने उसका बाजू पकड़कर रुख अपनी जानिब मोड़ा था। तुम यूं ही हमेशा से चुपचाप उनकी बेइज्जती सहती रहती हो, किसी दिन मैं चुप नहीं रहूँगा, बता रहा हूँ मैं। तुम कुछ कहोगे नहीं इफ़ी, वो मेरा बाप है, वो जो मर्ज़ी मुझसे सलूक करे मैं उफ तक नहीं करूँगी, और ना ही तुम कुछ बोलोगे। वैसे भी तुम कौन होते हो मेरे मामलात में बोलने वाले? पाकीज़ा ने अपना गुस्सा उस पर उतारा और झटके से अपना बाजू छुड़वाया था। अफान सुन ही तो रह गया था। क्या वो इतनी ना समझ थी कि उसके जज्बात को समझती नहीं थी? हालांकि वो तो हर काम से, हर अंदाज से इजहार करने का आदी था। ये अलग बात थी कि आज तक बस ज़बान से ना कह सका था। क्या वो ज़बान से सुनने की मुंतज़िर थी? फ़ाइन पाकीज़ा बीबी, गुस्से से मेज़ पर मुक्का मारा, यानी कि हद हो गई। मैं कौन हूँ? कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया, चेहरा मुखालिफ से मत मोड़ लिया। ईशा मुस्कान खुद को ना चाहते हुए भी मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगी। मुस्कान तुम प्लीज़ ये चीज़ें बाहर छोड़ आओ। पाकीज़ा ने अफवान से निगाहें चुराते हुए सारी चीज़ें ट्रॉली में सेट की थी। ट्रॉली सेट करके एकदम वो मुड़ी थी जब उसका हाथ कढ़ाई में मौजूद चमचे को लगा और गरम गरम तेल के छींटे उस पर आ गिरे थे। हल्की सी चीख के साथ वो पीछे हटी थी जब अनजाने में उसका हाथ कढ़ाई को लगा। अगले ही पल कढ़ाई ऊंधे मुँह ज़मीन पर आ गई। अफान उसे बाजू से पकड़कर खींच ना लेता तो वो बाजू के साथ साथ टांगी और पंख भी जला बैठती। ये तो शुक्र है कि उसकी हल्की सी चीख पर और सभी उसकी तरफ मतवज्जा थे। पाकीज़ा तुम ठीक तो हो? मुस्कान और ईशा तेज़ी से उसके करीब आई थी। बच गई मोहतरमा, अगर पीछे न कर लेते तो बेसन के साथ साथ गोश्त के पकौड़े भी तुम लोग मज़े ले लेकर खाती। अफान ने तंज से कहते हुए उसे देखा तो वो आंसू छुपाती हुई सिंक पर झुक गई। पानी खोलकर बाजू नीचे रखा। पागल हो गई हो क्या? ज़ख़्म ख़राब करने पर तुली हुई हो? ईशा प्लीज़ तुम अंदर से बरनौल ले आओ। अफान उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प ही तो उठा था। पानी बंद करके उसने सामने वाली कुर्सी पर बिछाया और ईशा से कहा ओके कहती हुई वो बाहर निकल गई। उफ पाकीज़ा, आप भी दर्द हो रहा होगा, देखे ना आपकी जल्द कितनी रेड हो रही है और दाने भी बन गए हैं। ईशा गमगीन चेहरा बनाए उसके करीब ही बैठ गई। ईशा ट्यूब लेकर आई तो अफान ने उसके बाजू थाम कर ट्यूब लगानी शुरू की तो उसके लबों से सिसकारी निकली, मगर अगले ही लम्हे वो लब दबा गई। अफान ने एक नज़र उसे देखा, खुद पर जब्त करता हुआ जल्दी से मरहम पट्टी करने के बाद फ़ौरन ही बाहर निकल गया। वकास अजीम, इखलास अजीम और इलियास अजीम तीन भाई थे। वकास सबसे बड़े थे, इखलास दूसरे नंबर पर, जबकि इलियास सबसे छोटे थे। और इत्तफाक से तीनों भाइयों की शादियाँ भी एक ही घर में अपने मामू के घर में हुई थी, सानिया, तानिया और लाइबा। सानिया और वकास की तीनों औलादें थी, अरमान, अफान और मुस्कान। अरमान और अफान में 2 साल का फ़र्क था। दोनों पढ़ाई मुकम्मल करके बाप दादा के मुल्क भर में फैले बिजनेस को मज़ीद बढ़ा रहे थे। और मुस्कान जो अफान से 1 साल छोटी थी और पढ़ाई के आखिरी साल में थी। अखलास अजीम और तानिया अजीम की 2 औलादें थी। सबसे बड़ा ज़ीशान जो अरमान और अफान की तरह बिजनेस में सेट था, और ज़ीशान से 8 साल छोटी पाकीज़ा 4th ईयर की स्टूडेंट थी। इलियास अजीम और लाइबा के यहाँ भी 3 ही औलादें थी। सबसे बड़ी ईशा और मनीषा जुड़वा थी और मुस्कान की तरह वो भी पढ़ाई के आखिरी साल में थी, जबकि छोटी ईशा मैट्रिक की स्टूडेंट थी। ज़ीशान की पसंद पे उसकी मंगनी मुस्कान से और अरमान की ईशा से हो चुकी थी, और मनीषा का रिश्ता उसके मामूज़ात से तय था और उनकी पढ़ाई ख़त्म होने तक उनकी शादी की डेट तय हो चुकी थी। और 19 साल पाकीज़ा को अफान पसंद करता था। ये बात सिर्फ अरमान और मुस्कान को पता है। पाकीज़ा को भी थोड़ा बहुत इल्म था, लेकिन वो अफान को आगे से कोई रिस्पांस नहीं देती। नटखट सी पाकीज़ा से बड़ा ज़ीशान बहुत मोहब्बत करता था। सफ़ेद उजली रंगत, सुर्ख दहकते गाल, लंबी मुड़ी हुई पलकें, गालों में पड़ते डिम्पल,
دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ہی موم کر لیتے، مگر نہ جانے کیوں پاکیزہ سے اس کا سگا باپ شدید نفرت کرتا تھا۔ ذیشان کی پیدائش کے 8 سال بعد تانیہ جب دوسری بار امید سے ہوئی تو اخلاص کے دل میں نہ جانے کیا سمایا کہ تانیہ کے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس ایک ہی رٹ ہوتی، بس تانیہ اس بار بھی بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ اور جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو کتنے ہی دن انہوں نے گھر کا رخ ہی نہ کیا، اور جب گھر آئے تو بڑے بھائی کے سمجھانے پہ بیٹی کو اٹھایا اور دیکھا بھی۔ اتنی خوبصورت بیٹی ہونے کے باوجود نفرت کا گولا حلق میں اٹک سا گیا۔ کیا تھا اس کی جگہ بیٹا ہو جاتا۔ پاکیزہ کو بے دردی سے بیڈ پر پھینک کر باہر نکل گئے۔ جب پاکیزہ باپ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتی، ان کے اندر بیٹا نہ ہونے کا ملال پیدا ہوتا اور وہ اسے پاس آنے سے پہلے ہی جھڑک دیتے۔ وہ باپ کا پیار پانے کے لیے بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتی، مگر وہ اس کی طرف دیکھتا بھی گوارا نہ کرتے۔ اور ذیشان بچپن سے ہی اپنے بہن پہ ہونے والے ظلم کو دیکھ کر خود پہ قابو نہ رکھ پاتا، اپنے باپ کے حصے کا بھی پیار بہن پر لوٹاتا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا۔ جب اسے پتہ چلتا آج پاپا نے پھر پاکیزہ کو ڈانٹا یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ باپ سے لڑ پڑتا اور کتنے دن باپ سے ناراض رہتا، اور اخلاص عظیم بیٹے سے ناراض ہونے پہ تڑپ اٹھتے اور پھر سارا غصہ پاکیزہ پہ اترتا، مزید نفرت بڑھ جاتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ پاکیزہ ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی کرواتی ہے، اور پاکیزہ بھائی کو سمجھا کر تھک جاتی، خود کو قصوروار کہہ کے باپ کو بچا لیتی، لیکن ذیشان اس کی حساس طبیعت کو جانتا تھا، اور تانیہ بیٹی کی قسمت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی رہتی، اور یہی وجہ تھی کہ پاکیزہ کو اگنور کرتی تھی۔ وہ سب سمجھنے کے باوجود ناسمجھ بنی رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسے وہاں پھینکے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے، کیونکہ خاندان سے جتنے بھی رشتے آتے تھے اخلاص صاف کہہ دیتے کہ وہ بیٹی کو کبھی خاندان یا کسی نزدیکی شہر میں کبھی نہیں بیاہیں گے، بیٹی وہاں جائے گی جہاں کوئی جائیداد کا مطالبہ نہ ہو، اور اتنی دور جائے کہ کبھی دوبارہ شکل نہ دیکھتی پڑے۔ یہی باتیں عفان اور ذیشان کے اندر آگ لگاتی تھی، مگر باپ کے آگے ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ ہیلو ایوری باڈی، ذیشان نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسے ہو بیٹا، کام کیسا چل رہا ہے؟ اخلاص عظیم نے بریانی کی ٹرے اٹھا کر بیٹے کی پلیٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ فائن پاپا، پاکیزہ نظر نہیں آ رہی ماما، باپ کو جواب دیتے ذیشان نے ماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ سو رہی ہے بیٹا، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، تانیہ بیگم نے جواب دیا۔ مگر ماما 9 بج رہے، یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ پہلے کبھی وہ مجھے واپسی پہ سوتے ہوئی نہیں ملی، پھر آج؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ذیشان نے پریشانی سے پلیٹ پر ایک کھسکائی۔ شان پہلے کھانا کھا لو، بعد میں اسے دیکھ لینا، طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو مر تو نہیں جائے گی نا وہ؟ پاپا نے اسے جھڑکا۔ پاپا پلیز انف۔ وہ بھڑک اٹھا تھا، کرسی گھڑیس کر وہ ایک دم اٹھا جب تایا ابو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اخلاص، کم از کم کھانے کے ٹائم تم یہ فضول باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ تم بیٹھو شان بیٹا، اور مسکان بیٹا، آپ ذرا پاکیزہ بیٹے کو اٹھانا جا کے، کم از کم رات کے کھانے پہ تو سب حاضر ہوا کرے نا، یہی تو مل بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے سب کے پاس۔ وقاص نے نرمی سے بات کو سنبھالا تھا۔ ذیشان غصہ ضبط کرتے ہوئے واپس بیٹھا تھا، جبکہ مسکان جی پاپا کہتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ وہ پاپا، پاکیزہ اپنے روم میں نیچے کارپٹ پہ گری بے ہوش پڑی ہے، پھولی سانسوں کے ساتھ وہ بولی تھی۔ چمچ منہ میں لے جاتا عفان کا ہاتھ کانپا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ذیشان کے پیچھے دوڑا تھا، آہستہ آہستہ سبھی ان کے پیچھے گئے تھے، اور اخلاص عظیم چلو جی ایک اور ڈرامہ شروع کہتے اپنی پلیٹ پر جھک گئے۔ بازو جلنے کی وجہ سے وہ اس وقت بخار میں پھنک رہی تھی۔ وہ ساری رات ذیشان اس کے پاس سے 1 منٹ کے لیے بھی نہ ہٹا تھا۔ عفان نے شام کو رونما ہونے والے واقعہ اس کے گوش گزار کیا تھا۔ ساری رات ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہوئے وہ اپنا غصہ ضبط کرتا رہا۔ پاکیزہ نے 4th ایئر میں ٹاپ کیا تھا، اس وقت چہک چہک کر سب سے مبارکباد لیتی، اس کا الگ ہی روپ تھا، سب سے زبردستی گفٹ وصول کرتی، وہ بے انتہا خوش تھی۔ ذیشان اور پاپا پچھلے 2 دن سے اسلام آباد تھے۔ آج رات کو ان کی واپسی تھی، اور اسے شدت سے ان دونوں کا انتظار تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج بھی پاپا اس کے مارکس سن کر خوش ہوں گے، کہ گھر کی خواتین اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کچن میں گھسی نت نئی ڈشز بنانے میں مصروف تھی۔ اور پھر رات جب وہ سب لاؤنج میں موجود اس کی خوشی سیلیبریٹ کر رہے تھے تو ذیشان اور پاپا کو آتے دیکھ کر وہ بھاگ کر ذیشان سے لپٹ گئی۔
اوف شان بھیا، آپ کو پتہ ہے میں آج کتنی خوش ہوں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے پورے کالج میں ٹاپ کیا ہے؟ اوف بھائی، آج سارا دن میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں سب سے پہلے یہ خوشی آپ سے سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی، مگر آپ یہاں تھے ہی نہیں، اور اوپر سے جب آپ نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا۔ اوف بھائی، آئی ایم سو ہیپی۔ نان اسٹاپ بولتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر بوسہ دیا تھا اور اسے بازو کے گھیرے میں لیے صوفے کی جانب چلا آیا تھا۔ اخلاص نے ناگواری سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ بتاؤ جناب، میری گڑیا مجھ سے کیا گفٹ لینے والی ہے؟ ذیشان نے مسکراتے ہوئے اس کی ننھی سی ناک دبائی تھی۔ آپ سے ایک بہت ہی قیمتی چیز مانگنے والی ہوں، دیں گے نا؟ پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے اپنی صاف شفاف ہتھیلی سامنے کی۔ وہاں موجود سبھی افراد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ سبھی جانتے تھے وہ کیا کہے گی۔ اچھا جناب، مانگ کے تو دیکھو، جان بھی حاضر ہے اپنی گڑیا کے لیے۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے اس کے سلکی بالوں کو چھیڑا تھا۔ ذیشان، اٹھو بیٹا، تم پہلے فریش ہو کر کھانا کھاؤ، پھر آرام کرو، تھکے ہوئے آئے ہو۔ اور سنو، یہ پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو عادت ہے تمہاری جیب خالی کروانے کی۔ انسان کو کسی کی تھکن کا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ اخلاص صاحب کافی دیر سے ضبط کر رہے تھے، مگر جب برداشت نہ ہوا تو بالآخر بول ہی اٹھے تھے، اور وہاں بیٹھے سبھی افراد کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ پاکیزہ کا رنگ ہی فک ہو چکا تھا۔ پاپا پلیز، کم از کم اس خوشی کے موقع پہ تو موڈ ٹھیک کیجیے اپنا۔ ذیشان نے ملتجی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اور پلیز، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا پاکیزہ کو یوں بے عزت کرنا۔ وہ آپ کی ہی نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ وہ میری جیبیں خالی کرواتی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ جو کچھ میرا ہے وہی سب اس کا بھی ہے۔ ایسی ہزاروں جانیں قربان میری بہن پر۔ اور پلیز آئندہ کوئی زیادتی نہیں کریں گے آپ اس کے ساتھ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ ذیشان نے افسوس سے باپ کو دیکھا اور پاکیزہ کی طرف مڑا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے روم میں لے آیا۔ آئی ایم سوری یار، تم جانتی تو ہو پاپا کو۔ ذیشان نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور دھیرے سے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ کوئی بات نہیں بھائی، پاپا ٹھیک کہتے ہیں، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ آپ واقعی تھکے ہوئے آئے تھے، بس میں اپنی خوشی میں دیکھ ہی نہیں پائی۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی وہ بولی تو ذیشان نے اسے گھورا۔ مارنا کھانا مجھ سے تمہارا حق بنتا ہے دھڑلے سے، تم مجھے ہر کام کہو، چاہے میں جتنا مرضی تھکا ہوا ہوں۔ چلو اب بتاؤ مجھے وہ سرپرائز گفٹ جو مجھ سے تم لینے والی تھی۔ ذیشان اس کے برابر میں بیٹھتا ہوا بولا، بھائی میں مذاق کر رہی تھی۔ بھی کسی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے صاف لگ رہا تھا، انداز ٹالنے والا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف پاکیزہ، میری طرف دیکھ کے بات کرو، تم اب جھوٹ بول رہی ہو، پاپا کی وجہ سے بات ختم کر رہی ہو۔ دیکھو میری جان، تم وہی کہو گی جو تمہارے دل میں تھا، تمہارے دل میں ہے۔ اب اگر تم مجھے ٹالو گی تو میں بتا رہا ہوں سخت قسم کا ناراض ہو جاؤں گا میں۔ ذیشان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا، بھائی میں بس یوں ہی۔ پاکیزہ، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بہانہ بناتی، ذیشان نے اسے ٹوک دیا۔ پاکیزہ نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے تھے۔ شان بھیا، سچ بتاؤں تو مجھے صرف آپ کا تھوڑا سا قیمتی وقت چاہیے تھا۔ آپ ہر وقت کام میں بزی رہتے ہیں، تو میں نے سوچا آپ ایک آدھ دن ہم سب کے ساتھ اسپینڈ کریں، مجھے اچھا لگتا۔ بس یہی میرے لیے آپ کا بہت بڑا گفٹ تھا۔ پاکیزہ نے کہتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یہی بات تھی نا، یا پھر ٹالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ذیشان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی قسم۔ وہ دل سے مسکرائی۔ چلو پھر ایک کام کرتے ہیں، مجھے 1-2 دن تک پھر آؤٹ آف سٹی جانا ہے، تم سب لڑکیاں تیاری باندھو۔ مرینا رانکاغان، جہاں جانا ہو چاہو، اف یو ارمان تم لوگوں کے ساتھ ہوں گے، میں 2 دن بعد تم لوگوں کو وہیں جوائن کروں گا، اوکے؟ ذیشان نے اسے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوما تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ سچ میں آپ آئیں گے نا؟ محبت سے بھائی کو دیکھا۔ بالکل آؤں گا بھائی کی جان۔ ذیشان نے ہلکے سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ مسکرا دی۔ اگلے 2 دن شاپنگ کی نظر ہوگی۔ سب لڑکیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے مری جانا ہے اور پاکیزہ سے ٹریٹ لینی تھی۔ عفان اور ارمان کو باڈی گارڈ بنا کر ساتھ رکھا گیا، مگر اینڈ ٹائم پر تایا بت کو تو ارمان کو ایک ضروری بزنس میٹنگ میں لے جانا پڑا۔ چلتے وقت ذیشان نے عفان کو بے شمار ہدایتیں جاری کی اور یوں وہ سب ہنستی مسکراتی عفان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھے۔ لاہور سے مری تک کا سفر خاصا خوشگوار رہا۔ مری میں پہلے ہی شان نے ہوٹل میں بکنگ کروا رکھی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر رات سے ہوٹل پہنچے تھے۔ ایک بڑے سے ہال میں 2 اٹیچ باتھ تھے، ایک میں عفان کو دھکیل کر اور دوسرے میں وہ خود، جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اگلی صبح سب سے پہلے عفان کی ہی آنکھ کھلی تھی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ ٹائم دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا فریش ہو کر۔ جس وقت وہ باہر نکلا تو پورے ہال میں خاموشی تھی۔ تولیے سے سر پوچھتا جس وقت دروازہ کھول کر وہ لڑکیوں کے روم میں آیا تو نظر سامنے ہی بیڈ پر ٹیڑھی میڑھی ایک دوسرے سے
चिमटी सोई पड़ी, वो पांचों अजीब लग रही थी। सबसे नीचे ईशा और पाकीज़ा दबी पड़ी थी। कितनी देर उन्हें मुस्कुराते देखता रहा, फिर न जाने दिल में क्या समाया कि मेज़ पर पड़ा जग उठाया और अगले ही पल उन सब पर उंडेल दिया। वो सारी चीखें मारती हुई उठ बैठी। क्या बदतमीज़ी है ये! सबसे पहले पाकीज़ा की नींद टूटी थी। इफ़ी भाई, आपको सुकून नहीं मिलता? सुबह ही सुबह नींद ख़राब कर दी। ईशा और मुस्कान भी आंखें मलते हुए उठ बैठी थी। मोहतरमा, ज़रा घड़ियाल पर नज़रें करम फरमाइए। सुबह सुबह लग रही है आपको? 12 बज रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को इज़्ज़त के साथ बिस्तर छोड़ दो। भूख से बुरा हाल है। मेरा नाश्ता ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। 10 मिनट में जिसको आना हुआ आ जाना, वरना अगली दफ़ा जग की जगह पाइप लेकर आ जाऊँगा, पानी वाला। हाँ, अफ़ान ने धमकी वाला अंदाज़ अपनाया तो वो सारी वाकई इज़्ज़त के साथ एक एक करके बिस्तर से उठ भागी। अफ़ान ने मुस्कुराहट दबाते उन सबको रूम से निकलते देखा था। पाकीज़ा से ट्रीट लेने के लिए वो सब हॉल में मेज़ के गिर्द बैठी डिसाइड कर रही थी कि क्या मंगवाया जाए। पाकीज़ा ने सब कुछ उन पे छोड़ रखा था कि जिसको जो खाना है मंगवा ले, बस पेमेंट वो करेगी। लड़कियों ने भी जी खोल कर मंगवाया था। ये अलग बात कि मंगवाया सब ने ही, मगर खाया किसी से न गया। खाने के बाद सब लड़कियों ने स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, जबकि अफ़ान बिगड़ा था। नहीं भाई, मैं तो चॉकलेट केक खाऊंगा। तुम्हें भी तो स्ट्रॉबेरी पसंद है। फिर आज तुम चॉकलेट केक पर कैसे आ गई? जो बात पाकीज़ा को हज़म नहीं हुई थी, उससे कह भी डाली। बस मेरा दिल चाह रहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हल्की सी घुरी पाकीज़ा पर डाली। मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है? मेरी बला से 1000 बार खाओ। पाकीज़ा ने उसे मुँह चढ़ाया था। अच्छा, मैं समझा तुम रोने ना लग जाओ, मेरे पैसे ज़ाया करवा रहा है। अफ़ान ने उसे तंग किया था और वो तंग पड़ भी गई। घूर कर उसे देखा। जी नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी खाओ। वैसे भी मैं सभी को ट्रीट दे रही हूँ और सभी में तुम भी आते हो। मुझे क्या, जो मर्ज़ी मंगवाओ, पाकीज़ा ने कहा। वो मुस्कुरा दिया था। फिर जब सब खाने से फारिग हुए तो पाकीज़ा ने करीब आते वेटर को बर्तन उठाने को बोला और बिल लाने को कहा। वेटर बर्तन उठाता, सर हिलाता हुआ वहाँ से चल दिया। कसम से पाकीज़ा, मज़ा आ गया यार, तुम्हारी पीठ हमेशा याद रहेगी। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा तो बाकी सब ने भी तायद में सर हिलाया था। यार, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि तुम लोग कुछ भी मांगती मैं ज़रूर देती। ये तो फिर ट्रीट थी। वो कितनी खुश थी, ये उसकी हर अदा से ज़ाहिर हो रहा था। अफ़ान ने उसकी आंखों में चमकते जुगनों को देखा और कुर्सी की पुश से टेक लगा ली। ये लड़की भी ना हद है, अगर मेरे जज्बों की पजीराई भी कर दे, मुझे समझे भी तो। उसे दोबारा देखा जो वेटर से न जाने क्या कह रही थी। मैम, आपका बिल पहले से ही अदा हो चुका है, वेटर कह रहा था। पाकीज़ा समेत भी सभी ने चौंक कर उसे देखा। व्हाट? ऐसे कैसे बिल पे हो गया? मैंने तो अभी पेमेंट की ही नहीं। पाकीज़ा ने तेज़ी से उठकर वेटर के हाथ से बिल की रसीद थामी थी और अगले ही लम्हे वो काउंटर पर मौजूद मैनेजर के सर पर जा पहुंची थी। अफ़ान भी तेज़ी से उसके करीब आया था। सर प्लीज़, आप बता सकते हैं कि वो सामने वाली मेज़ का बिल किसने पे किया? वो मैनेजर से मुखातिब थी। अफ़ान ने संजीदगी से मैनेजर को देखा। मैम, आई डोंट नो किसने किया। करने वाले ने अपना नाम पता नहीं छोड़ा, बस आप लोगों के ऑर्डर करने से पहले वो पेमेंट करके चला गया। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, मैनेजर ने जवाब दिया था। वो भड़क ही उठी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल की अदायगी मुझे करना थी, वो मैं ही करूँगा। आप उस शख्स को उसके पैसे वापस कर देना, और हाँ, मेरी तरफ से भी कह देना कि उसके यहाँ वहाँ बहुत से मांगने वाले बैठे होंगे, किसी को भी खाना खिलाकर सवाब मिलेगा उसे। हम भूखे कंगले नहीं हैं जो अपने खाने की अदायगी ना कर सके। पाकीज़ा ने गुस्से से पर्स खोला और हज़ार के न जाने कितने नोट निकाल कर काउंटर पर रख दिए। देखिए मैम, हम ये पैसे नहीं ले सकते। हमें हमारा बिल मिल चुका है। प्लीज़ आप हमें ज़बरदस्ती मजबूर मत करें। आपके मैनेजर भी गुस्से में आया था। काउंटर से पैसे उठाकर वापस पाकीज़ा को थमाए थे। लिसन मिस्टर, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अफ़ान ने उसे टोक दिया। पाकीज़ा, चलो, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, और चलो ऊपर चल के कमरे में आराम से बात करते हैं। अफ़ान उसे बाजू से घसीटते हुए कमरे में ले आया था। कमरे में यहाँ वहाँ टहल कर वो थक चुकी थी और वहाँ मौजूद सभी अफराद उसे खामोशी से देख रहे थे, जिसका बस नहीं चल रहा था। पेमेंट करने वाला सामने आए और वो उसकी गर्दन ही दबा दे। कैसे 1 मिनट में वो उसकी खुशी का सत्यानाश मार गया था। पाकीज़ा, बस भी कर दो यार, अब जाने दो, दुआ दो उस बेचारे को। अब क्या तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो? मुस्कान ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। क्यों छोड़ दूँ उस बेचारे को? एक बार सामने आ जाए, मुँह ना तोड़ के रख दूँ उसका। पाकीज़ा ने गुस्से से मुक्का बनाकर दूसरे हाथ में मारा था। यार, कैसी फिल्मी सिचुएशन हो गई है ना। एक खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए होटल जाती है
اور وہاں پہلے سے موجود ہینڈسم ڈیشنگ اسمارٹ ہیرو ہیروئن کو دیکھ کر اس پہ فدا ہو جاتا ہے اور پھر ہیروئن کے ڈنر کا بل پے کر کے فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہیروئن منیشا کی ایسی خوابناک سی سچویشن بنائے اپنے ہی دھیان میں سٹوری بنا رہی تھی جب ٹھاک کر کے کوئی چیز اس کے سر آ لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اوئی ماں مار دیا ظالم نے کہتی ہوئی وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی، جبکہ باقی سارے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پاکیزہ بس سب کو گھورتی رہ گئی۔ 2 دن وہ لوگ خوب گھومے پھرے تھے، خوب انجوائے کیا تھا۔ اس دن وہ سب شاپنگ پہ جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ پاکیزہ اور عفان کہیں باہر گئے ہوئے تھے، باقی لڑکیاں تو باتوں کے ساتھ تیاری کر رہی تھی۔ ویسے عیشا آپی، میرا دل نہ جانے کیوں کہتا ہے کہ پاکیزہ آپی کی دی گئی ٹریٹ کی پیمنٹ عفان بھائی نے کی ہے۔ آئینے کے سامنے بیٹھی عیشا نے مخاطب کیا جو الماری میں سر گھسائی نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ تمہیں کیسے شک ہوا؟ بیڈ پہ نیم دراز منیشا چونک کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ میرے ننھے سے ذہن کے مطابق عفان بھائی پاکیزہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے، رائٹ؟ اگر بل کسی اور نے پے کیا ہوتا تو اب تک قیامت آ چکی ہوتی۔ اور جب کا یہ واقعہ ہوا ہے ایفی بھائی اس بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے۔ علیشا نے کڑی سے کڑی ملائی۔ آئی تھنک شی از رائٹ۔ عیشا نے دھڑم سے الماری بند کرتے ہوئے علیشا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیوں مسکان؟ منیشا نے سوالیہ نگاہوں سے استری اسٹینڈ کے پاس کھڑی کپڑے استری کرتی مسکان کو مخاطب کیا تھا۔ یس شی از رائٹ، وہ پیمنٹ ٹفی نہیں کی تھی، مگر اب تم لوگ اپنا منہ بند رکھو گی سبھی۔ مسکان نے گردن موڑتے ہوئے ان سب کو گھورا تھا تو وہ سب ہنس پڑی تھی۔ دیکھو ایفی کتنا چالاک انسان ہے، پاکیزہ کے سامنے کتنا معصوم بنتا ہے، حد ہے ویسے۔ وہ سب کھلکھلائی تھی جبکہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے پاکیزہ کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس سے ڈبڈبائی نظروں سے عفان کو دیکھا تھا، جبکہ عفان کے کھنکھانے پر وہ سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر ساکت رہ گئی۔ ایفی یہ سب جھوٹ ہے نا؟ پاکیزہ نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ عفان نے شانوں سے تھام کر اسے بٹھانا چاہا مگر پاکیزہ نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ ایفی، وہ پیمنٹ تم نے کی تھی نا؟ پاکیزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا مگر وہ نظریں ہی چرا گیا۔ پاکیزہ کے دل دھک رہ گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا عفان؟ تم جانتے تھے نا میں اپنی خوشی سے یہ سب کر رہی ہوں، پھر تم نے میری خوشی کی پرواہ نہیں کی۔ عفان کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ پاکیزہ یار مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تم پیمنٹ کرو، مجھے پتا تھا تمہیں برا لگے گا، مگر تم کیا جانتے ہو کیا نہیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے غر تھی۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہیں میری خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ تم سب مجھ پہ ترس کھاتے ہو، تم نے بھی مجھ پہ ترس کھایا، پیمنٹ کرائی، میرے باپ کی وجہ سے تم لوگ مجھ سے ہمدردی جتاتے ہو۔ نہیں ہوں میں تم لوگ کی ہمدردی کے قابل، مت کھایا کرو مجھ پہ ترس، جھوٹی محبت مت جتایا کرو، سمجھے تم؟ مت کیا کرو مجھ سے ہمدردی۔ عفان کی بات کاٹ کر وہ تقریباً چلا ہی تو اٹھی تھی، میز پر پڑا گلدان ٹھا کی آواز کے ساتھ سامنے دے مارا اور بھاگتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں موجود وہ ساری ساکت رہ گئی۔ عفان نے ایک تیز نظر سب پہ ڈالی اور اپنے روم میں جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ ساری ایک دوسرے سے نظریں چراتی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ اس دن کے بعد اس نے عفان کو بلانا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ عفان نے کتنی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ جاتی اور وہ بے بسی سے اسے دیکھتا رہ جاتا۔ مسکان سے اپنے بھائی کی ایسی حالت نہ دیکھی جاتی۔ تم اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھاؤ، بتاؤ کہ اسے کتنی محبت کرتے ہو تم۔ کیا بتاؤ؟ تم جانتی ہو وہ میرے یقین نہیں کرے گی۔ چاچو نے اسے اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب وہ کسی کا بھی یقین نہیں کرے گی، میرا بھی نہیں۔ افسردہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ بولا تھا۔ مسکان کو دکھ ہوا تھا۔ ایسا مت کہو، تم اسے پیار سے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے گی۔ اسے ہماری محبت کی ضرورت ہے، تم ایک بار پھر کوشش کرو، نہیں مانتی تو بار بار کرو، آخر کبھی تو مانے گی نا۔ مسکان نے اس کا ہاتھ تھام کر دلاسا دیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اس دن وہ سب گھومنے پھرنے نکلے تھے، موسم بھی خاصا خوشگوار تھا، آس پاس اونچے پہاڑ، درمیان میں بہتی آبشار، ساری لڑکیاں فل انجوائے کر رہی تھیں سوائے اس کے جو سب سے الگ تھلگ دور بیٹھی ہوئی تھی۔ نظریں بہتی آبشار پر تھی۔ مسکان نے کن اکھیوں سے اسے پاکیزہ کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے سامنے موجود بڑے سے پتھر پر آ بیٹھا تھا۔ پاکیزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ ناراض ہو ابھی تک؟ عفان نے اس کے ناراض چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ یوں ہی چپ چاپ رخ پھیرے بیٹھی رہی۔ پاکیزہ میں نے سوری کیا تو ہے، پھر ناراض کیوں ہو یار؟ عفان نے بے بسی سے اسے دیکھا اور اٹھ کر وہ اس کے قریب چلا آیا۔ اسے قریب آتے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھی تھی مگر دوسرے ہی لمحے عفان نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے پاکیزہ، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لہجہ غصے بھرا تھا۔ ایسا کیوں کر رہی ہو یار؟ محبت کرتا ہوں تم سے، اس کی اتنی بڑی سزا تو مت دو۔
बेबसी थी, वो सुन सी रह गई। मेरा यकीन करो यार, वो उसका हाथ झटकती मुड़ी जब वो दोबारा उसका रास्ता रोके बोला था, कैसे यकीन करोगी मेरा तुम? ओके फ़ाइन, मैं इस बहती आबशार में छलांग लगा देता हूँ, पानी बहाता हुआ मुझे ले जाएगा, मैं मर जाऊँगा, फिर तुम्हें मेरा यकीन आ जाएगा ना? आई डोंट केयर कहती हुई वो मुड़ गई और वो साकत खड़ा रह गया। आगे जाते हुए वो एकदम मुड़ी थी। अफान, उसने आवाज़ दी। क्या वो मेरी शरारत भी नहीं समझ सका? अचानक ही उसके पीछे पानी में कोई चीज़ ज़ोर से गिरी थी। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। तेज़ी से वो वापस मुड़ी, पत्थर के करीब आके नीचे झांका था। पानी तेज़ी से किसी को बहाता हुआ आगे की तरफ ले जा रहा था। अफान, इफ़ी! अगले ही लम्हे पूरी वादी उसकी चीखों से गूंज उठी थी। सेल्फियाँ बनाती वो सारी उसकी तरफ भागी थी। तभी धीरे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। वो चीखती हुई पीछे मुड़ी। अपने पीछे अफान को खड़े देखकर वो वापस मुड़कर पानी की तरफ देखने लगी। पाकीज़ा, क्या हुआ? अफान ने उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा, मगर वो हवासों में होती तब ना पागलों की तरह अपना आप छुड़वाने लगी। पाकीज़ा, क्या हो गया यार? मैं यहाँ हूँ। अफान को उससे संभालना मुश्किल हो गया। आसपास लोग इकट्ठे होने लगे। नहीं, वो पानी में इफ़ी वो मुसलसल पानी की तरफ इशारा करते ही अपना आप छुड़ाने लगी। पाकीज़ा, यार होश में आओ। अफान ने उसे झंझोड़ा तो यकटुक उसे देखने लगी। अगले ही लम्हे उसके बाजू में बिखरती चली गई। पाकीज़ा की तबीयत कैसी है? अब रूम से निकलते डॉक्टर को देखकर वो उसके करीब चला आया। काफ़ी बेहतर है, अब डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, रात तक इंशाल्लाह आप उन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया तो वो सर असबात में हिलाते हुए उसके रूम में चला आया। आई डोंट केयर, अगर उसने मजाक में कहा था तो मैंने भी तो पत्थर पानी में शरारत से फेंका था। वो उस पत्थर को अफान समझ बैठी थी। उसकी आंखों में तैरती शरारत समझ गया था तो क्या वो मेरी शरारत नहीं समझ सकी थी? सोचो में मुसलसल गुम। वो बस उसे देखा गया था जो उसकी की गई शरारत को इतना सीरियस ले गई थी कि पिछले 4 घंटों से मुसलसल बेहोश पड़ी थी। हॉस्पिटल से वापसी पे वो उसे लिए एक करीबी रेस्टोरेंट में ले आया। ज़बरदस्ती खाना खिलाकर कितनी ही देर वो सड़क पर मुसलसल आवारागर्दी करते रहे थे। रात 10 बज रहे थे मगर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इस वाक़े के बाद से पाकीज़ा काफ़ी चुप चुप थी। अफान मुसलसल उसे इधर उधर की बातों में लगाए हुए था मगर वो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती रही। और जिस वक्त रात 11:30 बजे वो लोग होटल वापसी के लिए निकले तो आगे ट्रैफिक जाम पड़ी थी। अल्लाह अल्लाह करके जब ट्रैफिक खुली तो घड़ी रात के 12 बजा रही थी। गाड़ी होटल के करीब ही थी कि अचानक अफान को गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ी। क्या हुआ? पाकीज़ा ने घबरा के उसे देखा। आई डोंट नो, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई फ़कीर। लगता है मैं देखता हूँ, तुम बाहर मत निकलना। अफान के कहने पर पाकीज़ा ने सामने देखा। सामने ही रोड पे बहुत सीधा चादर तारे कोई था, मगर गुमान तो किसी लाश का हो रहा था। सड़क पर उतरकर आसपास देखा, सड़क खाली थी। इफ़ी, मत जाओ, क्या पता कोई फरारी हो। हम चलते हैं यहाँ से, चलो। पाकीज़ा ने घबरा कर उसे आवाज़ दी। तुम टेंशन मत लो, मुझे कोई नशा ही लगता है। नशा करके बीच सड़क में पड़ा है, ये आगे से हटेगा तो गाड़ी आगे ले जा सकूँगा ना। अफान ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया और आगे बढ़ आया। आदमी को झुककर 2-4 आवाज़ें दी मगर जवाब नदारद। अफान ने झुककर उसके चेहरे से चादर हटाई। वो कोई पक्की उम्र का मर्द था। अफान को चादर हटाते देखकर मुस्कुराया। कैसे हो डियर मिस्टर, ये कौन सी जगह है आराम फरमाने की? उसे यूँ मुस्कुराते देखकर अफान को गुस्सा आया। उससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, इफ़ी को अपने सर पर किसी नौकीली चीज़ का एहसास हुआ। साथ ही उसे पाकीज़ा की चीख सुनाई दी। वो एकदम मुड़ा मगर पीछे खड़े बंदूक ताने आदमी ने उसकी उस बात की मोहलत ना दी। चुपचाप सीधे खड़े रहो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम लोग हमसे? पाकीज़ा को तीसरे आदमी की गिरफ्त में देखकर वो उसकी तरफ बढ़ा मगर गन ताने आदमी ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। बहुत तकलीफ़ हो रही है? बीवी को तकलीफ़ में देखकर सड़क पर लेटा आदमी झटके से उठा था और कहका लगाकर बोला था, देखो तुम्हें जो लेना है लो, मगर उस लड़की को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। पाकीज़ा को उस शख्स के शिकंजे में देखकर वो तड़प ही तो उठा था। ऐसे कैसे जाने थे यार? ऐसी खूबसूरत चीज़ों को लेकर आधी रात को सड़कों पे थोड़ी ना फिरा जाता है। नुकसान तो फिर होना ही है ना। चल शाबाश, चाबी दे और लड़की को हमारे साथ जाने दे, बदले में तुझे हम छोड़ देते हैं। लंबे बालों वाला शख्स जो शायद उनका बॉस था कमीनगी से आंख मारते बोला था, शट अप, गाड़ी लेनी है तो चुपचाप लेकर निकलो, ज़्यादा बकवास की ज़रूरत नहीं है। अफान ने डरी सहमी पाकीज़ा को अपने पीछे छुपा दिया था। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। उनमें से एक आदमी ने जेब से चाकू निकाला था और अफान की तरफ बढ़ा था। पाकीज़ा के मुंह से चीख निकल गई, नहीं प्लीज़ नहीं, इफ़ी भागो। वो इफ़ी का बाजू थामे रो ही तो दी थी। इससे पहले कि वो चाकू वाला करीब पहुंचता दूर से ही पुलिस मोबाइल की आवाज़ पूरे माहौल में छाई थी।
वो तीनों उन्हें घूरते हुए वापस करीब बनी झाड़ियों की तरफ भागे थे। अफान अल्लाह का शुक्र अदा करता पाकिज़ा का हाथ था। मैं गाड़ी की तरफ आया। अगले ही लम्हे गाड़ी फराटे भरती होटल की तरफ भागी चली जा रही थी। और फिर अगले ही दिन सुबह सुबह ज़ीशान और अरमान आधम के थे। वो लोग जो वापसी की तैयारियों में मगन थे दोबारा पुरजोश हो गए थे। पाकिज़ा जो इन पे दर पे हुए वाक़यात से डरी सहमी थी, ज़ीशान के आते ही जैसे किसी मजबूत साहिबा तले आ गई। और फिर अगले दिन वो लोग नारायण कागान की तरफ निकले थे। ज़ीशान ने उन्हें बहुत मज़े करवाए थे। ठीक 2 हफ्तों बाद वो मज़े करके वापस अपने घर पहुंच गए। फिर यूँ ही कितने सारे दिन गुजर गए। मुस्कान, ईशा, मनीषा की पढ़ाई ख़त्म होते ही उनकी शादी की डेट तय कर दी गई। पाकिज़ा जो आगे एडमिशन का सोच रही थी, मगर इखलास अजीम के दोस्त के तवस्सुत से आए हुए एक रिश्ते पर पाकिज़ा के लिए हाँ कर दी गई। मगर पापा वो कौन लोग हैं, हम जानते नहीं। ऐसे कैसे आप बगैर मिले पाकिज़ा का रिश्ता तय कर सकते हैं? जिसने सुना इखलास अजीम से लड़ा, मगर ज़ीशान तो गोया तड़प ही उठा था। मेरे दोस्त के जानने वाला लड़का इंग्लैंड में होता है। शादी के बाद पाकिज़ा भी बाहर सेटल हो जाएगी। वो लोग कोई मुतालबा नहीं कर रहे, ना घर ना जायदाद कुछ भी। और जहाँ तक जानने की बात है तो मैं मिला हूँ उस लड़के से। अच्छा है, पहली बीवी से औलाद नहीं थी, सो छोड़ दिया। औलाद के लिए शादी कर रहा है, रानी बना कर रखेगा तुम्हारी बहन को। इखलास अजीम ने नरमी से बेटे को समझाया, मगर वो तो भड़क ही उठा। व्हाट डू यू मीन? दूसरी शादी है? उस लड़के की औलाद के लिए शादी कर रहा? क्या कमी है मेरी बहन में जो एक पहले से शादीशुदा मर्द की दूसरी बीवी बनेगी? बस बहुत हो गया शान, मैंने जो तय करना था कर दिया। और तुम जानते हो मेरे फैसले पत्थर पे लकीर होते हैं। अब मज़ीद बहस की तो फिर वो होगा जिसके ज़िम्मेदार तुम होगे। और कान खोल कर सुन लो तुम सब भी। कल शाम को वो लोग आ रहे हैं मंगनी की रस्म अदा करने। मुझे मज़ीद हंगामा नहीं चाहिए। उंगली उठाकर वॉट करते हुए वो बाकी बाहर निकल गए, जबकि ज़ीशान ने ज़ख्मी नज़रों से तायाब और चाचू को देखा, जैसे कह रहा हो कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों के भी बड़ा होने का। और रास्ते में आई हर चीज़ को ठोकर लगाता बाहर निकल गया। उसके पीछे अफान ने भी यही किया, जबकि पाकिज़ा समेत बाकी सारे गुमसुम रह गए। वाह वाह, कल बहन की ज़बरदस्ती की मंगनी हो रही है। उनके घर में भाई साहब आज ऑफिस में चुपचाप बैठे हैं, सर दोनों हाथों में थामे। वो जाने की इन सोचों में गुम था जब दरवाज़ा खोलकर अफान और अरमान रूम में दाखिल हुए थे। अफान ने कदम धरते ही पहला तंज या तीर छोड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया था। दोनों हाथ मेज़ पे जमा के वो उसके करीब झुका था। कहाँ गई तेरी धमकियाँ? ये कर दूंगा, पाकिज़ा को कुछ कहा तो वो कर दूंगा। आया बड़ा तीस मार खान, जाना जाके रोक चाचू को। घर में मेहमानों को दावतें दी जा रही हैं। अफान ने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा। चक्के से शान ने गुस्से से सर उठाकर उसे देखा और फिर जब्त करता हुआ उठा और सीधा उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। मैं जो करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ। तो तू बता, अपनी बड़ा आया था, प्यार की कस्में खाने वाला, मोहब्बत करता था ना। पाकिज़ा से हवा हो गई तेरी मोहब्बत, या चुल्लू भर पानी में डूबने चली गई? ज़ीशान ने लगाई तो हल्की सी चोट थी, मगर लगी बड़े ज़ोर की थी। वो तकरीबन चीख उठा था। जस्ट शट अप। ये तो कल का निकलने वाला सूरज ही बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। अफान कतरे गुस्से से बोला था। तो ज़ीशान हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और अगर कल के सूरज ने तुम्हारी किस्मत में हार लिखी है, मेरी बहन के नाम के साथ तुम्हारे नाम के अलावा अगर किसी और का नाम जुड़ा, तो खुदा की कसम अपने हाथ से 6 की 6 गोलियाँ तुम्हारे अंदर उतारूंगा। ये वादा रहा। अरमान सर पकड़े वहीं बैठ गया, जबकि अफान ने मुस्कुराते हुए उसे दोनों हाथों से बाहर की जानिब धकेला। तो ज़ीशान आँख दबाए बाहर निकल गया। शाम में तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं मंगनी की रस्म अदा करने। नाश्ते के बाद जो जो चाहिए जाकर ले आना। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर इखलास अजीम ने उसे कहा तो वो घबरा कर ज़ीशान को देखने लगी, जिससे आँख के इशारे पर उसे खामोश रहने को बोला था। और उस शाम जब सब मेहमानों की मौजूदगी में इखलास साहब ने उसे बुलवाया तो ज़ीशान बोल उठा, ये मंगनी नहीं हो सकती पापा, और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएँ। हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। शट अप ज़ीशान, ये क्या बदतमीज़ी है? इखलास साहब ने गुस्से से बेटे को घूरा था। आने वाले मेहमान भी हैरान परेशान रह गए। ये बदतमीज़ी नहीं है पापा, पहले भी आपसे कहा था ये शादी नहीं हो सकती, और अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ज़ीशान की नज़रों में बाप और वहाँ मौजूद मेहमानों के लिए तरहम था। इखलास साहब ने बेटे को घूर कर देखा। वजह जान सकता हूँ? क्योंकि पाकिज़ा ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है। ज़ीशान ने गोया उनके सर पर बम फोड़ा था। इखलास साहब ने गज़बनाक निगाहों से उसे देखा। ये सच कह रहा है पाकिज़ा? वो गरजे थे। पाकिज़ा की तो जैसे जान ही निकल गई। आवाज़ से पहले ही आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आए थे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ पाकिज़ा, वो धाड़े थे। जी पापा। सर झुकाए वो शिद्दत से रो पड़ी, और इखलास साहब का बस न चला था कि थप्पड़ों से उसका मुँह सुर्ख कर देते। वो धाड़ते हुए उसकी तरफ आए थे, जब एक तरफ से निकल कर अफान उनके रस्ते में आ खड़ा हुआ था।
پلیز چاچو، پاکیزہ کا ہاتھ تھام کر اس نے اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ ہٹ جاؤ عفان، آج میری برداشت کی حد ختم ہوئی جاتی ہے۔ پتہ کرنے تو مجھے اس سے کون ہے وہ کم ذات نیچ کمینہ جس کے ساتھ یہ گلچھڑ اڑاتی رہی ہے۔ اخلاص صاحب نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا جب عفان نے ان کا بازو تھام کر نیچے کیا۔ پلیز چاچو، جو بات کرنی ہے ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عفان نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا مگر وہ مزید بھڑک اٹھے۔ تماشا تو اب سب دیکھیں گے، اور تم ہوتے کون درمیان میں آنے والے؟ چپ چاپ اسے میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہارا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اخلاص صاحب نے پاکیزہ کو بازو سے پکڑ کر سامنے کرنا چاہا تھا مگر وہ مزید عفان کے ساتھ چمٹ کر شدت سے رو پڑی۔ بہت ہو گیا چاچو، پلیز اب آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ عفان نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا۔ ذیشان نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ بکتا کیوں نہیں ہے عفان؟ اخلاص عظیم کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں نے کہا نا چاچو، بہت ہو گیا، اب آپ اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آؤں گا قریب؟ بیٹی ہے میری، جو مرضی چاہوں سلوک کروں اس کے ساتھ۔ تم ہوتے کون ہو مجھے حکم دینے والے؟ وہ دھاڑے تھے۔ حکم نہیں دے رہا تھا، ریکویسٹ کی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، اور خوب کہی آپ نے، بیٹی ہے آپ کی۔ اتنا عرصہ تو آپ کو یاد تک نہ آیا کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے، اور اب اتنے سارے مہمانوں میں اپنی ناک اونچی رکھنے کو آپ کو اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ خوب چاچو، اور جہاں تک بات ہے میں کون ہوتا ہوں تو شوہر ہوتا ہوں آپ کی بیٹی کا۔ یہ رہا نکاح-نامہ، جیب سے نکال کر ٹیبل پر پٹکا۔ اور ہاں، آپ یہی چاہتے تھے نا کہ پاکیزہ شادی کے بعد آپ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے؟ جس سے اس کی شادی ہو وہ کبھی جائیداد کا مطالبہ نہ کرے۔ تو لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی جائیداد پر جو ایک باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ دے۔ لے جاؤں گا میں پاکیزہ کو اتنی دور کہ آپ اسے دیکھنے کے لیے ترسیں، اور میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ دن بہت جلد آئے۔ آئندہ میری بیوی کو سوچ سمجھ کر ہاتھ لگائیے گا۔ پہلے میں چپ چاپ سب برداشت کرتا رہا، پر اب میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ چلو پاکیزہ اپنے روم میں جاؤ۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوا وہ اخلاص صاحب کو اچھی خاصی سنا گیا تھا۔ جاتے ہوئے پاکیزہ کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکال لے گیا۔ مہمان تو مہمان، گھر والے بھی حق تک رہ گئے۔ ذیشان صاحب ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھے تھے ہاتھ سے مہمانوں کو۔ چلو بھئی، پکچر ختم ہوئی۔ سب اپنے اپنے گھر واپس نکلو کو اشارہ کیا تھا، اور ایک نظر باپ اور باقی گھر والوں کو ساکت کھڑے دیکھ کر کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عفان کو صوفے سے یقین تھا کہ ماما، پاپا، چاچی، تانی اور باقی سب اس سے بہت ناراض ہوں گے، لیکن رات جب پاپا نے اسے بلا کر گلے لگایا تو وہ حیران ہی تو رہ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم اس بچی کو بچا لو گے، وہ فخر سے بولے۔ پاپا، یہ میرا کمال نہیں، سب ذیشان کا کیا دھرا ہے، اسی نے یہ سب کیا۔ اور پاکیزہ، وہ تو چاچو کے لیے وہ شادی بھی کرنے کو تیار تھی، مگر ذیشان اس نے اس بار زبردستی اپنائی۔ میں تو شاید کچھ بھی نہ کر پاتا، گردن جھکائے ہوئے اقرار کرتے بولا تھا جب ذیشان نے اٹھ کے اسے گلے سے لگایا تھا۔ اب سارا کریڈٹ مجھے مت دو، پاپا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا بھی کسی کسی کا کام ہے۔ مجھے فخر ہے تم پہ کہ تم میری بہن کا نصیب بنا۔ اتنا تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تو کبھی اس پہ آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ عفان مسکرا دیا تھا۔ تانیہ چچی نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما تھا اور شدت سے رو پڑی تھی۔ تھینک یو عفان، تھینک یو ویری مچ میری جان۔ عفان نے دھیرے سے تھام کر انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ ان کے جذبات سمجھ سکتا تھا۔ بس بہت ہو گیا بھئی رونا دھونا۔ عفان بیٹا، میری بات اب غور سے سنو۔ وقاص عظیم نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ چچی کو ساتھ لگائے صوفے پہ آ بیٹھا۔ میں چاہتا ہوں تم اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ، وہاں اپنا گھر ہے، بزنس ہے۔ میں وہاں ارمان کو بھیجنے کی سوچ رہا تھا، تو چلو اللہ نے کرم کر دیا ہے، تم پاکیزہ کو لے کر وہاں سکون سے رہو۔ جب ملنا ملانا ہوا ہم لوگ خود آ جایا کریں گے، سب تم دونوں سے ملنے رہا۔ اخلاص تو باپ ہے، کبھی نہ کبھی تو دل نرم پڑے گا نا، کیوں تانیہ؟ بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے پاکیزہ کی ماں کو دیکھا۔ کیوں نہیں بھائی صاحب، میری بیٹی اب عفان کے اور اللہ کے سپرد۔ تانیہ دل سے مسکرائی اور پھر طے شدہ ڈیٹ کے مطابق جس دن ارمان اور ذیشان کا ولیمہ تھا وہ عفان کے ساتھ رخصت کر دی گئی۔ جاتے جاتے بھی اسے یقین تھا کہ شاید ایک بار پاپا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، مگر اس کا یہ یقین ہی رہا۔ پاپا اس کے تو کیا اپنے بیٹے کی شادی میں بھی شریک نہ ہوئے تھے۔ پاکیزہ اٹھو یار، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ نیند میں کروٹ بدلتے عفان کے کوئی چوتھی بار اسے جگایا تھا۔ تھوڑی دیر اور سونے دو نا پلیز۔ نیند میں ڈوبی خمار آلود آواز آئی تھی۔ اچھا سو جاؤ یار، میں بھی سو جاتا ہوں۔ عفان نے سچ مچ کروٹ بدل لی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ چادر کے اندر سے ہلکی سی آواز آئی۔ 9:15 ہو رہے ہیں۔ عفان نے مندی آنکھوں سے ٹائم دیکھا اور سر دوبارہ تکیے پر رکھ لیا۔ واٹ؟ 9 بجنے والے ہیں اور تم نے مجھے جگایا بھی نہیں؟ حد ہو گئی۔ پھر تم آفس کب جاؤ گے جب باس ہی لیٹ پہنچے گا؟ آفس میں تو ورکرز کیسے جلدی آئیں گے؟ وہ چادر پھینکتی ہوئی اٹھی تھی، ساتھ ہی اسے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ کیا یار سونے دو نا، اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا۔ عفان نے دوبارہ لیٹنے کی کوشش کی مگر پاکیزہ نے اس کی یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے اسے واش روم میں دھکیلا
और वो मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में घुस गया। ये उसका रोज़ का मामूल था। वो रोज़ सुबह उठने में ताख़ीर करती और जानबूझकर उसे छेड़ता रहता, जानबूझकर सोता बन जाता और वो तेज़ी से उठ जाती, उसे तैयार होने में मदद देती, नाश्ता करवाती, गेट तक साथ छोड़ने जाती। लंच हमेशा वो घर ही करता, चाहे घंटे के लिए आए या 2 घंटे के लिए। शाम को भी ऑफ़िस ख़त्म करके जल्दी घर आ जाता। अगर देर से बेर हो भी जाती तो सारा दिन वक्फे से फ़ोन पर हाल अहवाल पूछता रहता। एक लम्हे के लिए भी उसे घर वालों की कमी महसूस ना होने देता। वैसे भी इन दिनों वो तख्लीक के मराहिल से गुज़र रही थी। शादी के बाद उन 5-6 माह में ना जाने कितनी बार सारे घर वाले वक्तन फ़वक्तन आके मिलते रहे थे। वो दोनों बहुत खुश थे और इन्हीं दिनों ने से पता चला कि इखलास अज़ीम एक हादसे में अपनी दोनों टांगें गंवा बैठे थे और उठते बैठते पाकीज़ा को याद करते रोते रहते। उसे कहो एक बार आकर मुझे मिल जाए, मुझे उसकी बद्दुआ लगी। वो आते जाते और एक के आगे इल्तिजा करते। पाकीज़ा ने सुना तो तड़प ही उठी। इफ़ी, मुझे पापा के पास जाना है। वो रो दी थी। अगले ही दिन अफ़ान उसकी सारी पैकिंग करवा कर उसे लिए लाहौर चला आया। बाप को दोनों टांगों से माजूर व्हील चेयर पर देख के वो तड़प उठी थी और पहली बार इखलास अज़ीम ने उसे देखते ही अपने दोनों बाजू वाह किए थे। वो सिसकती हुई उनके सीने से जा लगी और शर्मिंदा से बार बार उसके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रहे। पाकीज़ा ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाते उनके दोनों जुड़े हाथों को खोल के चूमा था। और फिर कितने दिन गुजर गए। वो सारा दिन सारी रात बाप के पास पाई जाती। अफ़ान तो जैसे पस मंज़र में चला गया। उसकी पापा के साथ अटैचमेंट देखकर वो उसे कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर वापस इस्लामाबाद चला गया और जाते जाते उसे याद करवा गया कि उसके शौहर को भी उसकी ज़रूरत है। वो चला तो गया मगर उसकी ताकीद बुलाए सारा दिन बाप के आगे पीछे पाई जाती और उसे दिन में कई बार कॉल्स करके उसे अपना ख्याल रखने को कहता और उसे बताता कि वो उसे कितना मिस करता है, वो जल्द ही वापस आ जाए। उस रात वो गहरी नींद में थी जब उसकी आंखें एक अजीब से एहसास से खुली थी। अपने ऊपर आफान को झुके देखकर वो हैरान ही तो रह गई। सादा शलवार कमीज़ में रफ सा हुलिया, बिखरे बाल, बड़ी शेव, दोनों की नज़रें मिली तो वो ठठक गई। अलग से तासरात, तरसी हुई निगाह। कितने दिनों बाद वो उसे देख रहा था। पाकीज़ा को वो खुद से ही नहीं सारे जहाँ से खफा लगा था। इफ़ी, तुम कब आए, कैसे हो तुम? वो एकदम उठी थी। मैं जैसा भी हूँ तुमसे मतलब। एक तो शक्ल उजड़ी ऊपर से उसका मिजाज भी सवा नेज़े पर। पाकीज़ा को फिक्र लग गई। इफ़ी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? पाकीज़ा ने नरमी से उसका हाथ थामा जिसे एक झटके से छुड़ा लिया गया। तुम्हें क्या, मैं ठीक रहूँ या मर रहा हूँ, तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ेगा? पूरे 1 माह से तुम्हारा शौहर वहाँ बीमार पड़ा है। मोहतरमा को परवाह ही नहीं। यहाँ बड़े मज़े में ऊपर से कॉल करो, नखरे से उठाती है। पता नहीं इतने दिन मैं जिया कैसे हूँ, मरा क्यों नहीं है। मैं ख्वाम मैं सोचा करता था तुमसे एक दिन भी दूर रहा तो मर जाऊँगा, मगर देखो पूरा 1 माह गुजार लिया, फ़र्क ही नहीं पड़ा। अफ़ान बकास और ऐसा लहजा अंदाज। उसे कितनी ही देर अपने कानों पर यकीन न आया और जब आया तब आंसू तेज़ी से पलकों की बाट तोड़ते फिसलते चले गए। ख़बरदार, जो एक भी आंसू तुम्हारा निकला, वापस जाना है। मुझे ऐसी बेसुरी शक्ल मत बनाओ, सारा रास्ता डिस्टर्ब करती रहोगी। उंगली उठाकर वॉर्न करता वो सख्ती से बोला तो वो रोना धोना भूलकर उसे देखने लगी। अभी तो आए हो, वापस क्यों जाओगे? मेरी मर्ज़ी, लठ मार अंदाज में जवाब आया। ओके, फिर मैं भी साथ चलूँगी। कहती हुई वो तेज़ी से उठकर अलमारी की जानिब बढ़ी। जब अफ़ान ने उसे खींच के वापस बेड पे बिठाया। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे आया था वापस भी चला जाऊँगा। तुम किसी से ज़िक्र मत करना, मैं आया था। कड़े तेवरों के साथ उसे देखते वो उठा था। जब तुम्हें मेरी याद आई तो मुझे देखने चले, और जब मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं कैसे तुम्हें देखने आऊँगी? बहुत देर से खुद पर बांधा हुआ बंद एकदम टूटा था। दोनों हाथों में मुंह छुपाए वो बुरी तरह रोने लगी थी। अफ़ान का दरवाजे के हैंडल पर धरा हाथ साकित हुआ और अगले ही पल वो धीरे धीरे चलता उसके करीब आ बैठा। आई एम सॉरी यार, धीरे से उसे साथ लगाया। वो घर मुझे तुम्हारे बगैर काट खाने को दौड़ता है। ऑफिस से वापसी पर दिल नहीं करता। घर जाने का सुबह उठते ही पहली आवाज़ तुम्हें देता हूँ, फिर याद आता है तुम पास नहीं हो। फ़ोन करो तो पता चलता है तुम चाचू के साथ बिज़ी हो। सारे में मैं कहाँ हूँ पाकीज़ा? वो धीरे धीरे उसके बाल सहलाते हुए बताता चला गया। पाकीज़ा की सिसकियाँ बढ़ती चली गई। तुम चुप करोगी या मैं वाकई अभी चला जाऊँ? अफ़ान ने झुंझुलाकर उसे खुद से अलग किया तो वो जल्दी जल्दी अपने आंखें साफ करने लगी। नहीं प्लीज़ तुम मत जाना, मैं अब नहीं रहूँगी। तुम अब तो नहीं जाओगे ना? आस भरी नज़रों से उसे देखा जो शरारत से सर खुजाते उसे देख रहा था। इतनी हसीन बीवी को छोड़ के कोई काफिर ही जा सकता है यार? आंख दबाते हुए वो बोला था जब वो इफ़ी चीखती हुई इस पे टूट पड़ी थी और अफ़ान ने मुस्कुराते हुए
بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اگلی صبح جس نے بھی عفان کو دیکھا حیران ہوا، بس یار رات بہت دیر سے آیا تھا تو سب کو جگانا مناسب نہیں لگا۔ خود پاکیزہ بھی یہی گلہ کر رہی تھی، اسے بھی نہیں جگایا تھا، پوچھ لو۔ آنکھ دبا کر پاکیزہ کو دیکھا جو سب کی موجودگی میں سٹ پٹ آ گئی تھی، اور پھر 2 دن مزید ٹھہر کر جب وہ پاکیزہ کو لے کر جانے لگا تو سب نے روکا، یہاں تک کہ اخلاص عظیم نے باقاعدہ معافی بھی مانگی اور کہا کہ اب وہ یہیں رہے، لیکن عفان نے کام کا بتایا کہ زیادہ دن رہ نہیں سکتا، ہاں پاکیزہ کو وقتاً فوقتاً ملواتا رہے گا۔ عید قربان قریب تھی، پاکیزہ کی طبیعت ان دنوں بہت زیادہ خراب رہنے لگی، جو چیز کھاتی کیا کر دیتی اور عفان اسے زبردستی کھلائے جاتا تو وہ تنگ پڑ جاتی۔ اس بار سبھی گھر والے پاکیزہ کے ساتھ عید منانے والے تھے۔ عید سے 2 دن پہلے وہ سب آ دھمکے تھے، گھر میں جیسے رونق سی لگ گئی تھی۔ پاکیزہ کو ڈاکٹر نے 20 دن کے بعد کی ڈیٹ دی تھی، مگر وہ سب کے ساتھ بچہ بنی تھی۔ عفان کو بار بار اسے ٹوکنا پڑ رہا تھا۔ چاند رات کو وہ زبردستی سب کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی، ہلہ گلا کیا تھا۔ رات سب کے کمروں میں جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو سامنے ہی وہ بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا، وہ بھی لائٹ آف کرتی اس کے برابر میں آ لیٹی۔ مجھے نیند آتی نہیں ہے، اکیلے خوابوں میں آیا کرو۔ اگلے ہی پل وہ کروٹ بدل کر اس کے کانوں میں گنگنایا تھا۔ جب وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی جو شرارت بھری نظروں سے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرو، نیند آ جائے گی، وہ اس کی آنکھوں پہ ہتھیلی رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ایک تمہیں چاہنے کے علاوہ اور کچھ ہم سے ہوگا نہیں۔ اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے اس نے ہتھیلی ہونٹوں سے لگائی تھی۔ میرے علاوہ کسی اور کو چاہنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ جان سے مار دوں گی۔ پاکیزہ نے بھی سرگوشی کا جواب سرگوشی میں ہی دیا تو وہ ٹہکا لگا کر ہنس دیا۔ بول دو نا دل میں جو ہے چھپا، میں کسی سے کہوں گا نہیں۔ آج نہ جانے وہ کس موڈ میں تھا، ریئلی؟ پاکیزہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دل کی سنانے بیٹھ گئی تو پوری رات گزر جائے گی، وہ شرارت سے ہنسی تھی۔ اور ہم چہرہ ہتھیلی پہ سجائے پوری رات آپ کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ عفان کی زندگی۔ عفان نے اس کا رخ اپنے جانب موڑتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ ساری رات باتوں میں کٹی تھی اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ شدید درد سے کھلی تھی، درد کی لہروں نے گویا اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ عفان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ جب درد حد سے بڑھا تو وہ اسے آوازیں دینے لگی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر باہر جاتی یا کسی کو بلاتی۔ کانپتے ہاتھوں سے اور گھومتے سر کے ساتھ اس نے سائڈ ٹیبل پہ بڑا موبائل اٹھایا تھا اور عفان کو کال ملائی تھی۔ ایفی تم کہاں ہو، پلیز تم آ جاؤ۔ موبائل کان سے لگاتے ہی وہ تکلیف سے رو پڑی۔ دوسری طرف عید کی نماز پڑھ کے سب سے ملتے ہوئے عفان نے حیرت سے اس کی کال ریسیو کی تھی اور اگلے ہی پل وہ گھر کی جانب دوڑا۔ پاکیزہ کیا ہوا؟ وہ گھبرایا ہوا اس پہ جھکا تھا۔ میں ٹھیک نہیں، پھر ماما کو بلواؤ پلیز، درد سے بڑھتے سرخ چہرے کے ساتھ وہ کراہی۔ عفان کے اوسان قطع ہوئے تھے، آنن فانن سب کمرے میں جمع ہوتے چلے گئے اور پھر اگلے 20 منٹ میں اس کی حالت خطرناک حد تک خراب ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے اسے آئی سی یو میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ آئی سی یو میں تھی۔ راہداری میں اس وقت موت کا سناٹا تھا، سب ایک دوسرے کو دلاسے تسلیاں دیتے ایک دوسرے کو بہلا رہے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے پاکیزہ کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس کا کیس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مریضہ ساری رات تکلیف میں رہی ہے۔ آپ لوگ کتنے ظالم ہیں، مریض جب موت کے منہ تک جا پہنچتا ہے تب آپ اسے لے کر آ پہنچتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کھری کھری سنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سب کی نظریں بے ساختہ عفان کی جانب اٹھی تھی۔ میں نہیں مانتا، وہ ساری رات مجھ سے باتیں کرتی رہی ہے، اتنی خوش تھی وہ ساری رات، وہ ہمارے بچے کی باتیں کرتی رہی، نہ خود سوئی نہ مجھے سونے دیا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اسے کوئی تکلیف ہے، درد ہے، نہ ہی اس کے چہرے سے ایسا ظاہر ہوا۔ میں کیسے بے خبر رہ گیا پاپا، میں کیسے اسے درد سہتے دیکھتا رہا، میں کیسے بے خبر رہ گیا۔ وہ پاپا کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اسے آئی سی یو میں سے لے جایا گیا اور اب جب آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا تو ٹھنڈے فرش پر ساکت بیٹھا وہ تیزی سے اٹھ کر ڈاکٹر کی جانب آیا۔ دیکھیے مسٹر عفان، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم اتنی دیر سے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مریض کی جان بچے، آپ کی وائف کی جان خطرے میں ہے، ہم کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، ماں یا بچہ۔ آپ یہاں سائن کر دیں۔ ڈاکٹر نے گویا اس کی روح تک کھینچ لی تھی اور وہ خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا، پھر جیسے اسے کوئی کرنٹ لگا۔ ڈاکٹر مجھے بیوی چاہیے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری پاکیزہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نرس کے ہاتھ سے فائل لے کر تیزی سے دستخط کیے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور پھر آئی سی یو کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ڈاکٹر کی دوبارہ انٹری ہوئی۔ وہ عفان اور ذیشان کو لیے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹھیے مسٹر عفان، اشارے سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر میری بہن ٹھیک تو ہے نا؟ ذیشان پریشانی میں اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر ذیشان کو اور پھر عفان کو دیکھا اور مخاطب ہوا،
دیکھیے عفان صاحب، میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں، آپ اس وقت جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، مگر پلیز آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ عفان نے دہل کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ مطلب یہ عفان صاحب کے بچے کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں، جبکہ آپ کی وائف کے بہت کم ہیں۔ ایسے میں ہم آپ کے بچے کو بچا سکتے ہیں۔ آپ کی وائف کو نہیں، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ ایک دم کرسی سے اٹھا۔ پہلے آپ نے کہا پاکیزہ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی کی موت کے پروانے پر دستخط کر دوں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر، میری بیوی کو کچھ ہوا تو ایک ایک کو پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا، کیس کر دوں گا۔ آپ یہ سمجھے آپ؟ وہ بھپ رہا تھا۔ ذیشان نے تیزی سے اٹھ کر اسے کنٹرول کیا۔ ذیشان صاحب، آپ انہیں سمجھائیں پلیز۔ بچے کے چانسز 90% ہیں، جبکہ ماں کے 10% بھی نہیں۔ ہم جانتے بوجھتے بچے کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ڈاکٹر نے بے بسی سے ذیشان کو دیکھا۔ دیکھو ایفی، ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں انہیں کرنے دو، ہماری پاکیزہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ذیشان نے ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کر کے عفان کو دونوں کندھوں سے تھاما تھا تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آئی سی یو کے باہر ماں، تائی، امی مسلے بچھائے بیٹھی تھی، جبکہ لڑکیاں ایک دوسرے کو تسلی دے رہی تھی، دل ہی دل میں اپنی پیاری سی کزن کے لیے دعا گو تھی۔ اسی پل دروازہ کھلا تھا اور نرس گلابی کمبل میں لپٹے ننھے وجود کو لیے باہر آئی۔ مبارک ہو آپ کے گھر، اللہ کی رحمت آئی ہے، وہ تائی ماں کی گود میں بچہ دیتے ہوئے بولی تھی، جو گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہوئے سب کو اپنے آنے کا احساس دلا رہا تھا۔ راہداری میں گمسم وجود میں ہلچل مچی تھی۔ اسی لمحے آئی سی یو سے ڈاکٹر نے قدم رکھا۔ عفان کے اندر جیسے کرنٹ دوڑا تھا۔ ڈاکٹر آس پری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ مبارک ہو عفان صاحب، مجھے لگتا ہے شاید آپ کی ہی محبت آپ کی وائف کو واپس لانے کا سبب بنی ہے۔ اس بچی کی ہی وجہ سے ماں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ جیسے ہی بچی پیدا ہوئی ماں کی سانسیں بحال ہو گئیں، ورنہ ہم نا امید ہو چکے تھے۔ بیٹی کے ساتھ ساتھ وائف کی زندگی بھی بہت بہت مبارک ہو ینگ مین، ڈاکٹر نے مصافحہ کرتے ہوئے اسے گویا نئی زندگی دی تھی۔ فرتے جذبات سے وہ ڈاکٹر کے گلے لگ گیا تھا۔ میں اس سے مل سکتا ہوں ابھی؟ نہیں ابھی نہیں، کچھ دیر بعد ہم روم میں اسے شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے واپس مڑا اور ماں کی گود سے بچی کو لے کر بے اختیار چومنے لگا۔ تھینک یو سو ویری مچ میری جان، اپنی ماں کو ساتھ واپس لانے کے لیے، فرتے جذبات سے چومتے وہ کہنے لگا، جبکہ سب باری باری سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ جب اسے اٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ پاکیزہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو بچی کی پیدائش کے دن سے لے کر آج 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی ایسے خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی بہت بیمار ہو۔ میں ٹھیک ہوں ایفی، بس ذرا سا تو چکر آیا تھا۔ تم گھبرا ایسے جاتے ہو جیسے۔ نہ جانے وہ آگے کیا کہنے والی تھی کہ عفان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آگے کچھ بھی مت کہنا پاکیزہ، میرا دل تمہارے معاملے میں بہت کمزور ہے۔ خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ عفان نے دھیرے سے اس کی پیشانی چومی تھی تو وہ مسکرا دی۔ اوکے، نہیں کہوں گی، مگر یہ تو بتاؤ میری پرنسس کدھر ہے؟ ہر وقت تمہیں اپنی پرنسس کی پڑی رہتی ہے، کبھی اپنے پرنس کا خیال بھی کر لیا کرو۔ عفان نے خفگی سے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جناب اپنی بیٹی سے جیلس ہو رہے ہیں؟ پاکیزہ نے اسے چھیڑا تھا۔ میں ہر اس بندے پر اس چیز سے جیلس ہوں گا جو تمہارے اور میرے درمیان میں آئے گی۔ عفان نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا تو وہ اس کی محبت پہ کھل اٹھی تھی۔ میں نے ایک پہر کا نہیں، زندگی بھر کا پیار پا لیا، مجھے اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ پاکیزہ نے مسکرا کر عفان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے سوچا تھا، کچھ حسین لمحے، انمول گھڑیاں اور انوکھی باتیں دلوں پہ نقش بن کے رہ جاتی ہیں، ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتی، امر ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے عفان ایسی ہی حسین، انمول اور انوکھی محبت بھری زندگی تھی جس کے لیے جتنا بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے کزن بیس ناول کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔